اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ نجیب اللہ نیازی اپنے چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں کہ بہت سارے دن ہو گئے ہیں غیر حاضری کو میری کو، اصل وجہ یہ ہے کہ میں اس وقت بھی اپنی زمین میں بیٹھا ہوں۔ یہ ٹیوب ویل ہے میرا اور فصلوں کا سیزن آ گیا ہے، رمضان شریف ہے، یہ گونوں گوں مصروفیات ہیں، تو آج میں نے سوچا کہ زمین میں بیٹھتے ہیں، چلے آپ سے سلام دعا کر لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں سب دوست احباب کا شکر گزار ہوں جو پورے پاکستان اور ملک سے باہر سے مجھے بہت ہی اچھی طرح تعاون کیا گیا، کوپریٹ کیا گیا آپ کی طرف سے۔ تو خصوصاً میں اپنے بھائی سید حسیب ہاشمی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت قیمتی مشوروں سے نوازا۔ ہالینڈ، امریکہ اور لندن سے بھی میرے کرم فرماؤں نے بہت اچھے کومنٹس دیے مجھے، ان کے سب کے لیے میں دل کی تھا گیا ہوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں نے پچھلے ولاگ میں عرض کی تھی کہ انسانیت کا ارتقا شروع ہوا زمین پر آ کر۔ تو اس طرح ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، ہوا کے بطن سے ایک حمل میں 2 بچے پیدا ہوں گے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ اور یہ قانون بھی اللہ تعالیٰ نے وہیں سے طے کر دیا کہ جو پہلے حمل سے بیٹی اور بیٹا پیدا ہوں گے، دوسرے حمل والے بیٹی اور بیٹے کے ساتھ ان کی شادی ہوگی، مطلب دوسرے حمل کی بیٹی کا پہلے بیٹے سے اور دوسرے حمل کے بیٹے کا پہلی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوگا۔ خیر، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا سر آنکھوں پر۔ تو مورخین کے مطابق سب سے جو پہلی اولاد پیدا ہوئی وہ قابیل اور اس کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئے۔ یہ پہلی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت، وجیح اور بہت ہی جاذب نظر قسم کے انسان پیدا فرمائے۔ اس کے بعد دوسرے بطن سے پیدا ہوئے حضرت قابیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کی بہن پیدا ہوئی غازہ بی بی۔ ابھی پہلے بچے زیادہ خوبصورت تھے، دوسرے بچوں میں جو غازہ بی بی تھی وہ معمولی شکل و صورت کی خاتون تھی۔ قانون کے تحت ان کی شادی قابیل سے ہونی تھی اور حابیل کی شادی اکلیمہ بی بی سے ہونی تھی، لیکن جب وہ جوانی کی حدوں میں کو پہنچے، سن بلوغت میں پہنچے، تو کیونکہ قابیل طبیعت ایک تو پہلی اولاد تھی، اس کے بعد اپنے حسن جوانی کی وجہ سے اس میں تکبر اور غرور کوٹ کوٹ کے بھرا جا چکا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کسی کو بھی اپنی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ نتیجتاً اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ میں شادی غازہ بی بی کے ساتھ نہیں کروں گا، بلکہ میں شادی کروں گا اکلیمہ کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ قابیل، شرعاً وہ تمہاری بہن ہے اور تم اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، اور دوسرا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں ٹال سکتے، تو اس لیے تمہاری شادی اس طرح نہیں ہوگی۔ تو وہ بہت، آپ کو میں نے بتایا کہ بہت ہی ہٹ دھرم اور اکڑ مزاج کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کو فیصلہ کروائیں۔ میرا فیصلہ پھر یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں ماشاءاللہ برسر روزگار ہو، جوان ہو، اپنی اپنی نیاز فلاں پہاڑی پہ رکھ کے آؤ۔ تو پیشے کے اعتبار سے قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، جبکہ حابیل علیہ السلام ریوڑ چلاتے تھے، اس کے پاس اپنے جانور تھے۔ انہوں نے ایک خوبصورت سا دمبا ذبح کیا اور جا کے پہاڑی پہ رکھ دیا، جبکہ قابیل نے اپنی جو اپنا کھیتی تھی اس میں سے مورخین کے مطابق جو ردی قسم کی گندم تھی وہ جا کے پہاڑی پہ رکھ دی۔ ادھر آسمانی آ گئی اور وہ آ کے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو کھا گئی۔ اس طرح فیصلہ حضرت حابیل علیہ السلام کے حق میں ہوا۔ تو اس بات کا قابیل کو بہت دکھ ہوا، بلکہ اس نے بڑی اپنی توہین محسوس کی۔ اس نے کہا، اچھا قابیل، حابیل تو مجھ سے جیت گیا ہے تو کوئی بات نہیں، میرے پاس کوئی اور راستے بھی ہیں، چونکہ شیطان بھی زمین پر تھا تو اس کے وسوسے بھی ساتھ تھے۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حضرت حابیل نے کہا کہ جناب جو مرضی کرو، میں تو اللہ کی رضا کی خاطر جو اللہ کا حکم ہے وہ بجاؤں گا۔ اللہ کا حکم یہ ہے، تو اگر میری تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں، اگر تم مجھے مارنا چاہو گے تو میں اللہ کی رضا کے لیے تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس طرح چلتا رہا، یہ رکاوٹ کی آپ چلتی رہی، اور اس دوران حضرت آدم علیہ السلام نے اکلیمہ بی بی کی شادی حابیل سے کر دی اور غازہ کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔
بہرحال اس کی اندر حسد کی آگ لگی رہی۔ تو کچھ عرصے کے بعد ایک موقع آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ کی طرف گئے کچھ دنوں کے لیے، اس کو موقع وہی مل گیا۔ تو وہ سوچ رہا تھا کہ میں اس کو قتل کیسے کروں، کیونکہ وہ انسانیت کی شروع تھی، ابتدا تھی، بگننگ تھی۔ تو انہوں نے پھر یہی اسی سوچ میں قابیل پھر رہا تھا کہ ابلیس لعین اس وقت کہیں سے نمودار ہوا انسان کی شکل میں، اور ایک بکرا بھی اس کے پاس تھا۔ وہ بکرا اس نے رکھا زمین پہ، بٹھا کے ایک پتھر اٹھا کے اس کے سر میں مارا، بکرا وہیں پہ مر گیا۔ تو یہ قابیل کو لائن مل گئی کہ انسان کو مارنے کا یہی طریقہ ہے۔ اس نے بھی موقع تاڑ کے حضرت حابیل علیہ السلام ایک دن سوئے ہوئے تھے، تو وہ پہاڑی گھاٹی میں، تو وہ چلا گیا اس کے پاس اور ایک بہت وزنی پتھر اٹھا کے اس کے سر میں دے مارا۔ تو پھر اس میں منیر نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ ہے ترش رو میری باتوں سے صاحب منیر، خطیب شہر ہے برہم میرے سوالوں سے، میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے۔ اور یوں انسانیت کا پہلا قتل ہو گیا۔ حضرت حابیل انسانیت کی طرف سے پہلے شہید ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے اس دار فانی کو کوچ کر گئے، اور حابیل سب سے بڑا رجیم بن گیا شیطان کی طرح، اور وہ پہلا قاتل تھا جہاں سے جرم کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے بھائی کو مار تو ڈالا، لیکن وہ نادم ہو کے سر جھکا کے کھڑا تھا کہ ادھر قاتل کی نظریں شرم سے اوپر نہیں اٹھتی، ادھر بسمل کھڑا ہے ہاتھ میں میت لیے دل کی۔ بہرحال وہ نکلا وہاں سے چلا گیا، اس کا کیا کروں، میں تو مار تو ڈالا ہے لیکن میں اب اس کا کرنا کیا ہے۔ تو کافی دائیں بائیں گھومتا رہا، گھومنے کے بعد واپس آیا، اور واپس آ کے اس نے دیکھا تو جس راستے سے وہ گیا تھا اسی راستے سے خون بھی اس کے پیچھے چلا گیا، کوئی ایسی جگہ تھی۔ تو پھر وہی بات ہے کہ قتل کر کے جو چلا روٹھ کے دل بر مجھ سے، خون دوڑا میرا قاتل کو منانے کے لیے۔ بہرحال پھر اسی پچ و پنج میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 کوے بھیجے، اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو قابیل کے سامنے مار ڈالا۔ مارنے کے بعد پھر زمین کریت کے گڑھا کھودا، اس گڑھے میں اس کوے کو ڈال کے دفن کر دیا۔ یہ سب کچھ جب قابیل نے دیکھا تو اس نے کہا حیف ہے مجھ پر کہ مجھ سے تو یہ حیوان بھی بہتر ہے جس نے اپنے ہمجنس کو مارا اور اس کو اس نے کور کر دیا۔ اور یوں اپنے قابیل نے گڑھا کھودا، اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ بھائی کو دفن کرنے کے بعد وہ بالکل مطلب پرسکون ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کافی حابیل علیہ السلام کو تلاش کیا، ان کی بیوی سے پوچھا، انہوں نے کہا بابا جانی بہت دن ہوئے نظر نہیں آئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو بہت ڈھونڈتے رہے، حضرت حوا اور وہ دونوں ان کی تلاش میں سرگرداں رہے، بہت روئے، بہت پیٹے۔ رات کو سوئے تو خواب میں حضرت حابیل والد صاحب کو ملے، نے کہا بابا جانی میں بہت تکلیف میں ہوں۔ صبح اٹھ کے پھر رونے لگ گئے۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے ان کو لیا ساتھ کے آئے، لے گیا سیدھا ان کی قبر پر کہ یہاں پہ آپ کا بیٹا دفن ہے۔ تو جب انہوں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کھودی تو دیکھا تو اس کا سر پھٹا ہوا تھا، بھیجا مغز جس کو برین کہتے ہیں، یہ نکلا ہوا تھا اور خون بہ رہا تھا۔ انہوں نے بیٹے کو وہاں سے نکالا، ایک بکس میں بند کیا اور اپنے گھر میں آ کر دفن کر دیا۔ یوں انسانیت کا پہلا قتل بھی ہوا اور پہلی شہادت بھی ہوئی۔ میں اپنے ولاگ کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ ہر ولاگ میں ایک میسیج دیتا ہوں، تو میسیج آج کا یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے کسی کو ناحق قتل کرو۔ ایک قرآن پاک میں ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے بچائے اور یہ کبیرہ گناہ کرنے سے محفوظ رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اس کے بعد قتل ہوئے ان قتلوں کا ایک گناہ قابیل کے سر جاتا ہے۔ اور یوں حضرت آدم علیہ السلام نے پھر میلاد کو ختم کرنے سے پہلے آخری واقعہ سنا دوں کہ اس کو حابیل کو وہاں سے نکال دیا اپنے گھر سے، اب قابیل کو نکال دیا۔ قابیل ادھر سے نکل کے اپنے بچوں کے ساتھ آ گیا تو ان کو پھر جہاں یمن ہے، ملک یمن، اس میں عدن کا علاقہ ہے، عدن کے علاقے میں آ کے وہ آباد ہو گیا۔ اور یہاں پہ اس کو شیطان ملا، اس نے کہا تمہیں پاگل پتہ نہیں ہے تمہاری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اس لیے نہیں قبول ہوئی کہ حابیل آگ کی پرستش کرتا تھا، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا،
اور وہ شیطان کے وسوسے میں آ کر آتش پرست ہو گیا، اس نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی، اللہ کو خدا ماننا بھی چھوڑ دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت خوبصورت اور وجیح انسان جو بالکل پینٹ کیا ہوا کالا بلیک حبشی ہو گیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ناراضگی ہوئی کہ دنیا میں کالا سیاہ ہو گیا بالکل۔ جی ناظرین، یہاں تک میرا قصہ حابیل و قابیل ہوتا ہے ختم۔ اب سب سے پھر وہی گزارش ہے کہ جو نئے آنے والے چینل پہ آنے والے دوست ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس کار خیر میں حصہ لیں، کیونکہ یہ اسلامک ہسٹری کی معلومات ہیں، اسلامک انٹرٹینمنٹ کا میں کام کر رہا ہوں، تو آپ بھی امید کرتا ہوں کہ ایسے انٹرٹین ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔